پیاری دوستوں، چلو تو آج کی اس خاص کہانی کا پارٹ تو شروع کرتے ہیں۔ تم مجھ سے کس طرح کی بات کر رہی ہو؟ کوئی بھی شرم و حیا والی عورت اپنی شوہر سے ایسی بات کرنے کی اس سے پہلی مرنا پسند کرے گے۔ تب ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی کہ یقیناً یہ غلط بات ہے۔ مجھے اپنی شوہر سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر یہ سوال جوں کا تو قائم تھا کہ انہوں نے ابھی تک مجھ سے تعلق قائم کیوں نہیں کیا تھا۔ آخر اس میں میرا کیا قصور تھا؟ سب کا کہنا تھا کہ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں، میں تو اپنی شوہر کے دل پر راج کروں۔ گیمگر یہاں پر تو معاملہ ہے الٹا تھا۔ شوہر کے دل پر راج کرنا تو دور کی بات ہے، شوہر مجھے ان کی اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، اور جتنی دیر بھی میں کمرے میں اس کے پاس رہتی تھی وہ کوفت زدہ رہتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ یہاں سے دور بھاگ جائے، اور پھر جب مزید 2 مہینے کا عرصہ گزرا تو میری ساس نے اٹھتی بیٹھتی مجھے سے خوشخبری کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی بات سن کر میں کبھی جھینپ جاتی تو کبھی جھنجھلا جاتی، اور سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ جب میرے شوہر کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو میں ماں کیسی بن سکتی ہوں۔ میں نے تنگ آ کر اپنی ایک سہیلی سے جب اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے گاؤں میں جو نئی حکیم آئی ہیں وہ بہت ہی زیادہ پہنچی ہوئی ہیں، وہ بہت سمجھدار ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کے پاس تمہاری اس مسئلے کا حل ہوگا۔ اور پھر اگلی ہے دن میں اپنی ساس سے امی کے گھر بہانہ بنا کر سہیلی کے ساتھ مکتب میں حکیم صاحب کے پاس آ گئی تھی۔ اس وقت کتب میں رش نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی مجھے حکیم صاحب سے بات کرتے ہوئی شرم آ رہی تھی۔ حکیم صاحب نے جب میرے جھجک دیکھی تو انہوں نے میرے سیلی کو کمرے سے باہر بھیج دیا اور مجھے کہنے لگی کہ اب آپ کھل کر بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ پھر جب میں نے حکیم صاحب کو یہ بات بتائی تو یہ سن کر وہ پرسوچ نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی کہ میرے پاس آپ کی اس مسئلے کا حل ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی دعا دے سکتا ہوں جس سے استعمال کرنے سے آپ کے شوہر میں 100 مردوں کی برابر طاقت آ جائے گی، مگر اس کے لیے آپ کو دعا کی قیمت بھی دینی ہوگی، جو کہ کافی مہنگی ہے۔ پھر جب میں نے دعا کی قیمت سنی تو میں پریشان ہو گئی کہ میں اتنی پیسے کہاں سے لا سکتی تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر حکیم صاحب کہنے لگی کہ تمہیں میں یہ دعا مفت میں بھی دے سکتا ہوں، مگر تمہیں صرف ایک کام کرنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ تب وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے ان کے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی۔ یہ سن کر میں سخت ہو بہلا گئی تھی کہ حکیم صاحب کیسی باتیں کر رہی تھی۔ وہ میرے باپ کی عمر کے برابر تھی، اور انہیں مجھے سے ایسی بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے تھا۔ مگر میرے پیاری دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی اچھی کہانیاں مل سکیں۔